دھوکے بازو، اپنی قتل گاہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام ترتیب دیا ہے جس کے تحت مسلمانوں کا دستہ تجارتی راستے کی نگرانی کرتا اور قریش مکہ کے متعلق اطلاعات بھیجتا رہتا ہے۔ رسول اللہ کو خبر ملی ہے کہ قریش مکہ کا بہت بڑا قافلہ ملک شام سے واپسی پر کچھ دنوں میں مدینہ منورہ سے گزرنے والا ہے۔ یہ وہی قافلہ ہے جو ربیع الاول میں شام کے سفر پر جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تھا۔ اس وقت یہ قافلہ مکے سے سامان تجارت لے کر شام جا رہا تھا۔ اب یہ شام سے سامان تجارت خرید کر واپس آ رہا ہے۔ قریش نے ہجرت کے وقت مسلمانوں کے گھروں اور مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابو سفیان کے قافلے میں مہاجروں سے چھینا گیا مال بھی شامل ہے۔ اس قافلے میں تقریباً 2000 اونٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ کو قریش کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دونوں قافلے کے متوقع راستے میں تحبار کے علاقے میں ایک بلند جگہ پر بنی جوہینہ کے سردار کشت جوہنی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بنی جوہینہ رسول اللہ سے معاہدہ رکھتے ہیں۔ یہاں انہوں نے قافلے کا غور سے جائزہ لیا اور اس کی اطلاع رسول اللہ کو پہنچا دی ہے۔ اس قافلے کی مالیت 50,000 دینار یعنی 265 کلو گرام سونے کے برابر ہے۔ اس طرح قریش کے قافلے کی قیمت آج کی مالیت کے اعتبار سے تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے۔ اس قافلے کے ساتھ 40 مسلح لوگوں کا حفاظتی دستہ بھی موجود ہے۔ مکے کے رہنے والوں میں سے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہے جس کا سامان اس قافلے میں نہ ہو۔ ابو سفیان اس قافلے کی قیادت جبکہ مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان تیل اور چمڑے کی تجارت کرتا ہے۔ سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ کو اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے ہوئے 10 روز گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں بڑی مقدار میں مال ہے، اسے روکنے کے لیے نکلو، شاید اللہ کریم تمہیں اس سے مال غنیمت عطا فرما دے۔ مدینہ منورہ کے اقتصادی محاصرے کے جواب میں رسول اللہ قریش کو پیغام بھجوا چکے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کی حدود سے گزرنے والا راستہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ راستہ استعمال کرنا چاہیں تو مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ ختم کریں۔ قریش کے پاس مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ مدینہ منورہ اور اس کے قریب رہنے والے لوگوں سے زیادتی ہے۔ قریش نے رسول اللہ کے پیغام کو اہمیت نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے قریش کا قافلہ روکنے میں حق بجانب ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کو اصل میں مکے کی جائز جلا وطن حکومت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال اس بارے میں ٹھیک ہے۔ اس کی تائید اللہ رب العالمین نے یوں کی ہے، فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پیارے رسول، اب انکار کرنے والے اہل مکہ کو کیا سرخاب کا پر لگ گیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں۔ وہ مشرک ہونے کی وجہ سے مسجد الحرام کے کچھ نہیں لگتے۔ اس کے حقیقی والی وارث تو صرف میرے رسول پر ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ان دشمنوں میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ رسول اللہ نے اس مہم پر جاتے ہوئے صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا ہے جن کی سواریاں مدینہ منورہ شہر میں موجود ہیں۔ جن لوگوں کی سواریاں چراگاہوں میں ہیں رسول اللہ نے ان کا انتظار نہیں کیا۔ کچھ لوگ جن کی سواریاں بالائی مدینہ منورہ میں ہیں رسول اللہ سے سواریاں لانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، رسول اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ وہ لوگ اس مہم میں شامل نہیں ہو سکے۔ یہ مہم ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلی ہے، کسی جنگ کے لیے نہیں۔ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ نے سعد بن خیثمہ کو لشکر کے دائیں طرف کا امیر مقرر کیا ہے۔ مقداد بن اسود کو بائیں طرف کا اور لشکر کے آخری حصے کا امیر قیس بن ابو صعصع کو بنایا ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں انصار بھی شامل ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے
اپنے اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں اتار دو۔ رسول اللہ کا مقصد رازداری ہے تاکہ قافلے کے گزرنے کی آواز کم سے کم ہو۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مشرکوں اور یہودیوں نے اپنا قاصد بھیج کر ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادوں کی خبر کر دی ہے۔ ابو سفیان نے زمزم بن عمرو غفاری کو مکے میں خبر پہنچانے کے لیے بھجوا دیا ہے۔ ابو سفیان نے زمزم کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، قافلے کی مدد کے لیے نکلو، اس سلسلے میں فال کے تیروں کے چکر میں نہ پڑ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم فال کے تیروں کی وجہ سے قافلہ بچانے کے لیے نہ نکلو اور ہم نقصان اٹھائیں۔ ابو سفیان نے زمزم کو اس کام کی اجرت 20 مثقال سونا دی، جو کہ اس زمانے میں ایک بڑی رقم ہے۔ آج کے زمانے کے مطابق یہ تقریباً 10,62,000 روپے بنتی ہے۔ زمزم کو مکہ بھیجنے کے بعد ابو سفیان نے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں سے بچنے کے لیے معروف راستہ چھوڑ کر اپنا قافلہ مغرب کی طرف موڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ کمال سمجھداری سے ابو سفیان نے اگلے 2 دن اور 2 راتیں مسلسل سفر کیا ہے۔ اب اسے یقین ہے کہ قافلہ مسلمانوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ انہی دنوں رسول اللہ کی پھوپھی سیدہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے مکے کے لوگوں کو خبردار کیا ہے، مکے والوں کو بڑی بدبختی پیش آنے والی ہے اور یہ چند شاید 3 دنوں میں واقع ہو سکتی ہے۔ عاتکہ نے خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گئی ہے۔ وہ اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا کر کہہ رہی ہیں، بھائی، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہماری قوم پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا راز کسی پر افشا نہیں کریں گے تو میں آپ کو اپنا خواب سناتی ہوں۔ عاتکہ عباس کے وعدہ کرنے پر بتاتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص اونٹ پر سوار مکے کی وادی میں کھڑا ہے۔ وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ کر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، پھر میں نے اسے اپنے اونٹ کے ساتھ کعبے کی چھت پر کھڑے نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اس اونٹ سوار کو جبل ابو قبیس پر دیکھا۔ اس نے ایک بڑی چٹان نیچے لڑکا دی۔ وہ چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور نیچے آ کر پھٹ گئی۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس چٹان کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ عباس بولے، خدا کی قسم، یہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے، تم کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ عباس خواب سننے کے بعد گھر سے نکلے تو انہیں ان کا دوست ولید بن عتبہ ملا ہے۔ عباس سے اپنی بہن کا خواب راز نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے رازداری کے وعدے پر یہ خواب ولید کو سنایا ہے۔ ولید نے اپنے والد عتبہ کو اس خواب کا بتایا ہے۔ شام تک یہ خواب مکے میں سب کی زبان پر ہے۔ عباس شام میں کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں۔ ابو جہل ان سے کہہ رہا ہے، عبد المطلب کے بیٹے، تم میں نبیہ کب سے پیدا ہو گئی ہے؟ عباس بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابو جہل بولا، میں عاتکہ بنت عبد المطلب کے خواب کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا تم لوگ اس پر مطمئن نہیں کہ تم میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے؟ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں عاتکہ کے خواب کا انکار کرتا ہوں۔ 3 دن میں اگر اس کا خواب سچا نہ ہوا تو ہم تمہارے گھر کے باہر لکھ کر چسپا کر دیں گے کہ عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے جھوٹا ہے۔ عباس کے لیے ابو جہل کی بات بہت تکلیف دہ ہے۔ اگلے 3 دن مکے میں کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی۔ سب کی زبان پر عاتکہ کا خواب اور اس کے ممکنہ اثرات ہیں۔ عاتکہ کی پیشن گوئیاں عام طور پر پوری ہوتی ہیں۔ مکے کے تاجروں کی روایت ہے کہ مکے کا فاصلہ 3-4 دن یعنی تقریباً 150 کلومیٹر باقی رہ جائے تو ایک شخص کو اطلاع دینے کے لیے مکے پہلے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسے نطاف کہا جاتا ہے۔ نطاف کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ قافلے کا استقبال کیا جا سکے، مال و اسباب کو ذخیرہ کرنے کا انتظام ہو سکے، خریدار بھی مکے آ سکیں اور سامان جلد بیچا جا سکے، خاندان کے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ عورتیں بن سور کر تیار ہوتی تاکہ اپنے شوہروں کو اچھی صورت میں مل سکیں۔ عاتکہ کے خواب کے تیسرے روز عباس کعبہ آئے اور ابو جہل کی طرف بڑھے ہیں۔ ابو جہل عباس کو دیکھ کر تیزی سے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ عباس اس کے پیچھے گئے تو زمزم بن عمرو کو لوگوں سے فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زمزم بن عمرو نے مکے پہنچ کر عجیب و غریب حلیہ بنا لیا ہے۔ اس نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور اس کی ناک چیر دی ہے، اونٹ کا کجاوا الٹا کر لیا، اپنا لباس الٹا پہن لیا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے
اور اپنے سر پر خاک ڈال لی ہے۔ زمزم نے ایسا منظر بنا دیا ہے کہ اس کے حلیے سے ہی وحشت ٹپک رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، مکے والو، اپنا قافلہ لوٹنے سے بچا لو، تمہارے خریدے ہوئے کپڑے، خوشبو، تمہارا مال محمد اور اس کے ساتھی لوٹ لیں گے۔ کیا تم اتنا نقصان برداشت کر لو گے؟ وہ تمہارا سونا لوٹ لیں گے، وہ تمہیں کنگال کر دیں گے۔ نکلو، دوڑو، اپنا مال بچا لو۔ محمد اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، کیا تم اسے بچانے کے لیے نہیں نکلو گے؟ مدد 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 کرو۔ پڑے سوتے ہو تم، سونا تمہارا لٹ گیا ہوگا، تمہارا کارواں سارے کا سارا لٹ گیا ہوگا۔ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے مکے کے لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی بدبختی تجارت کا نقصان ہے۔ یہ لوگ بدبختی کو اپنے قافلے سے جوڑ رہے ہیں۔ اس قافلے کی مالیت شام سے واپسی پر 1,00,000 دینار ہے، یعنی تقریباً 6.5 ارب روپے۔ مکی سے تجارت کے لیے نکلتے ہوئے 50,000 دینار کے علاوہ اب اس میں ملک شام میں کی جانے والی تجارت سے حاصل ہونے والا اتنا ہی منافع بھی شامل ہے۔ عرب اس زمانے میں 100% منافع پر تجارت کرتے ہیں۔ مکے کے ہر خاندان کا تجارت میں حصہ ہونے کی وجہ سے اس قافلے کی اہمیت عام قافلوں سے زیادہ ہے۔ یہ تجارتی قافلہ 6 مہینے پہلے ملک شام کے لیے روانہ ہوا اور اسے واپس آنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ چکا ہے۔ مکے میں ایک نظام ہے جو لوگوں کو اطلاع دینے کا کام کرتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اعلان کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ لوگ اہم خبریں پہنچاتے اور اعلان کرتے ہیں۔ بری خبر کے لیے یہ لوگ اپنا لباس اتار کر ننگے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کرنے والوں کو بے لباس دے کر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خبر بہت بری ہے۔ زمزم بن عمرو کا حلیہ اونٹ کے کانوں اور ناک سے بہتا خون، پھٹے ہوئے کپڑے اور خاک آلود چہرہ دیکھ کر اعلان کرنے والوں نے بھی اپنے لباس اتار دیے ہیں۔ اب کیا ہے؟ مکے میں ایک ہنگامی صورتحال ہے، ہر طرف وحشت ہے۔ اعلان کیا جا رہا ہے، قریش کے لوگوں، تمہیں خبر ہو کہ تمہارا تجارتی کارواں تباہ کن خطرے میں ہے۔ محمد نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے قافلے پر حملہ کر دے۔ ہر وہ شخص جس میں غیرت ہو وہ اس کا بدلہ لینے اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جلدی سے نکلو اور محمد کو قافلے پر حملہ کرنے کی مہلت نہ دو۔ یہ اعلان بار بار کیا جا رہا ہے۔ عرب غیرت کے نام پر قتل کرنا اپنے لیے عزت محسوس کرتے ہیں۔ حالات بہت بری صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں نے تجارتی قافلہ لوٹ لیا اور اس قافلے میں شامل لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ تمام لوگ اس بات پر ایک دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دو۔ اپنی تجارت کے لیے خطرہ بننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ قریش مکہ کے لیے قافلے کا لٹ جانا جہاں مالی نقصان کرے گا وہاں ان کی طاقت کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس سے ان کا رعب اور دبدبہ علاقے میں کم ہو جائے گا۔ وہ تو عرب میں جنگجو اور ناقابل شکست سمجھے جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت کیسے دیں؟ قریش کے سرداروں کا غصہ ناقابل بیان ہے۔ زمزم بن عمرو کی اطلاع نے ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔